السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم ناظرین، شریعت اسلامیہ نے جن انسانی خصلتوں کی مذمت فرمائی ہے اور مسلمانوں کو ان خصلتوں سے بچنے کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے، ان میں سے ایک انتہائی مذموم اور قبیح خصلت جھوٹ ہے۔ یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو قبیح ترین عمل قرار دیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ شریعت کے بہت سارے ایسے نصوص ہیں، کتاب و سنت کے اندر موجود ایسے کئی سارے نصوص ہیں جن میں جھوٹ کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی تذکرہ ہوا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتے ہیں مومنوں کی صفت کے بارے میں۔ اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حل یکون کذابا، کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹ کا عادی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کو منافقین کی صفت بتائی گئی ہے، جیسا کہ مشہور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا موقع ہے، کوئی ایسا مرحلہ ہے جب جھوٹ کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو؟ کوئی ایسی حالت ہے جب جھوٹ کا بولنا مباح ہو اور آدمی جھوٹ بولنے کے باوجود شریعت کی نگاہ میں جھوٹا نہ قرار پائے، گنہگار نہ قرار پائے؟ اس سوال کا جواب ہاں ہے۔ کچھ ایسے مواقع ہیں، کچھ ایسی حالتیں ہیں جن مواقع پر، جن حالات میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا او ینمی خیرا، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کراتا ہے اور اس کے لیے وہ جھوٹی بات کہتا ہے یا جھوٹ منسوب کرتا ہے۔ اس حدیث کی راویہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں۔ مسلم کی روایت میں ان کے حوالے سے یہ اضافہ بھی ہے، وہ کہتی ہیں کہ لم اسمعہ یرخص فی شیء مما یقولہ الناس الا فی ثلاث، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں جھوٹ کی رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا ہے، سوائے تین حالات کے: الاصلاح بین الناس، والحرب، وحدیث الرجل امرأتہ، وحدیث المرأة زوجہا، کہ دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے، جنگ کے حالات میں، اور شوہر کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے شوہر سے جھوٹ کہنا۔ معلوم ہوا کہ تین حالتیں ایسی ہیں جن میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے،
اور ان حالات میں جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو شریعت کی نگاہ میں جھوٹا نہیں مانا جاتا، بلکہ اس کا یہ قدم اس وقت محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ پہلی حالت ہے دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا، دو افراد ہو، دو قبیلہ ہو، دو برادری ہو، دو گروہ ہو، دو فریق ہو، دو ٹولیاں ہوں، اگر ان میں اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کدورت ہو جائے، ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن بن جائیں، تو ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، ان کو یکجا کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، ان کے دلوں کی کدورت کو دور کرنے کے لیے، آپس میں جو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بغض و حسد پال لیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے، ان کی لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے اگر آدمی کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا پڑتا ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر جھوٹ بول کر کے بھی دو لوگوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان اگر صلح کرا دو تو تم جھوٹے نہیں ہو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ دو لوگوں کے درمیان جھوٹ بولنے والا شریعت کی نگاہ میں جھوٹا نہیں ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر اصلاح ذات البین کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یعنی دو لڑے جھگڑے ہوئے لوگوں یا گروہوں کے درمیان صلح کرا دینا شریعت مطہرہ کے اندر کتنا اہم ہے، کہ ایسی حالت میں جھوٹ جیسے قبیح عمل کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، اور اس موقع پر جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ سے بری قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ دو لوگ اگر لڑ لیں، دو گروہوں میں لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، تو دوسرے لوگ اس جلتی میں گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں، مزید ان کے لڑائی اور جھگڑے کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ مومنوں کا منصب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب اگر دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ناچاقی ہو جائے، چپکلش ہو جائے، تو ایسی صورت میں ان کی لڑائی کو، ان کے جھگڑے کو بڑھاوا دینے کے بجائے، ان کی جلتی میں گھی ڈالنے کے بجائے، ان کے نفرت اور کدورت کو مزید ہوا دینے کے بجائے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو، ان کو ملانے کی کوشش کرو، ان کے آپس کی لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کرو۔ اور اس موقع پر اگر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، مثلا آدمی دونوں میں سے ایک فریق کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی جس سے تمہاری لڑائی ہو گئی ہے، تمہارا جھگڑا ہو گیا ہے، وہ تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، اگرچہ لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنے رویے پر نادم ہے، وہ افسوس کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ صلح کر لے، اس لیے تمہیں بھی قدم بڑھانا چاہیے اور صلح کر لینا چاہیے۔ اور یا اسی طرح کی کوئی اور بات اس کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ فریق متاثر ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر جو کدورت ہے، جو بغض ہے، جو عداوت ہے، وہ دل سے صاف ہو جاتا ہے اور وہ صلح کرنے پر، ملنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور جھوٹ بولنے والا شریعت کی نگاہ میں گنہگار نہیں ہے، خطا کار نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ عمل شریعت کے اندر قابل تعریف ہے کہ اس نے دو لڑے ہوئے لوگوں کو، جھگڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جب معاشرے میں دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو جو لوگ غیر جانبدار ہیں ان کو صرف تماشائی بن کے نہیں رہنا چاہیے، صرف تماشا نہیں دیکھنا چاہیے،
بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان دونوں لوگوں کو آپس میں ملا دیں، ان کے جھگڑے کو ختم کریں، اور اگر نیک نیتی کے ساتھ یہ قدم اٹھایا جائے، خلوص کے ساتھ قدم اٹھایا جائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، دوسرا موقع، دوسری حالت جس میں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ جنگ ہے۔ جنگ کے حالات میں جھوٹ بولنا جائز ہے، اپنی پلاننگ کے حوالے سے اور دیگر جنگی تدابیر کے حوالے سے اگر قائد، لیڈر، کمانڈر جھوٹ بولتا ہے تو ایسا بولنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ البتہ اس جھوٹ کے اندر فریق مخالف کے لیے، دشمن کے لیے بدعہدی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ دشمن سے جو مخالف ہے اس سے آدمی جھوٹا عہد کر لے یا عہد کر کے عہد توڑ دے، یہ شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں۔ البتہ جنگ کی جو پلاننگ ہے، جو منصوبہ بندی ہے، اس کے حوالے سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اور جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ایسا پلان کیا جا سکتا ہے جس سے دشمن دھوکہ کھا جائے، دشمن جو ہے پلان کو سمجھ نہ سکے، تو ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔ لیکن یہ کہ دشمن اگر صلح کے لیے آمادہ ہو اور ہم صلح کے لیے آمادہ نہ ہو اور جھوٹے طور پر دشمن سے کہے کہ ہم صلح کر لیں گے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہو، اس لیے کہ اس میں بدعہدی ہے، اس میں بدعہدی ہے، عہد کی خلاف ورزی ہے، اور یہ شریعت کے اندر جائز نہیں۔ تیسرا مرحلہ، تیسرا موقع، تیسری حالت جس میں جھوٹ بولنے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، وہ ہے شوہر کا اپنی بیوی سے ایسی حالت میں جھوٹ بات کرنا جب سچ بات کہنے سے آپسی تعلقات بگڑنے کا ڈر اور خوف ہو۔ اسی طرح سے بیوی کا اپنے شوہر سے جھوٹی بات کہنا جبکہ سچ کہنے سے آپسی تعلقات، آپسی جو ہے معاملات خراب ہونے اور بگڑنے کا خوف ہو۔ حدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأة زوجہا۔ ایک آدمی کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، اگر سچ اپنی بیوی کے سامنے ظاہر کر دے کہ میں نے ایسا کیا ہے، تو دونوں کے رشتے میں دراڑ پیدا ہو سکتی ہے، رشتے میں بگاڑ پیدا ہو سکتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، یا اسی طرح سے کوئی کام بیوی نے کرنے کے لیے کہا، اس نے نہیں کیا، لیکن اگر سچ ظاہر کر دے تو لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، رشتے بگڑ جائے، رشتے میں دراڑ پیدا ہو جائے، تو ایسے میں کہتا ہے کہ میں نے کر دیا ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح سے عورت اگر اپنے شوہر کے سامنے رشتے کو بچانے کے لیے، رشتے کو خراب ہونے سے محفوظ کرنے کے لیے، رشتے کے بگاڑ اور فساد کے راستے کو بند کرنے کے لیے شوہر سے کوئی جھوٹی بات کہتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو بھی اجازت ہے کہ بیوی کے سامنے جھوٹی بات کہہ لے، اور بیوی کو بھی اجازت ہے کہ شوہر کے سامنے جھوٹی بات کہہ لے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہر گھڑی شوہر بیوی سے جھوٹی باتیں کرتا رہے، یا ہر گھڑی ہر لمحہ بیوی شوہر سے جھوٹی بات کرتا رہے، جھوٹے جو ہے ہنسی مذاق کرتا رہے، نہیں، بلکہ ایسی ضرورت اگر لاحق ہے، ایسی حالت اور ایسی کیفیت ہے کہ سچ بولنا رشتے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تب شریعت نے جھوٹ کی اجازت دی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک معمول بنا لیا جائے، ایک عادت بنا لی جائے، بات بات میں جھوٹ بولا جائے، ہر وقت ہر گھڑی جھوٹ بولا جائے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے، ممنوع ہے، اور اس سے استثنائی حالت اگر شریعت نے بیان کی ہے، تو جس مقدار میں، جس کیفیت میں شریعت نے اجازت دی ہے، اس کا اتنا ہی استعمال جائز اور درست ہے۔ اس سے آگے قدم بڑھانا
اس سے آگے بڑھنا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ایسی ہیں جن میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اور جو شخص ان حالات میں جھوٹ بولتا ہے وہ شریعت کی نگاہ میں جھوٹا نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ گنہگار نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ خطاکار نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے خطاؤں سے وہ بری ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو عام حالات میں جھوٹ سے بالکل یا اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ عام حالات میں جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے۔ البتہ یہ حالات جو شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یہ 3 مقام جو شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان مواقع پر اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب سچ بولنے سے کام نہ نکل سکے، جھوٹ بولنا ضروری بن جاتا ہے، اور جھوٹ بولے بغیر اگر یہ کام نہیں ہو پاتے ہیں، تو ایسی حالت میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جھوٹ کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو معمول نہ بنایا جائے، عادت نہ بنائی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کا پابند بنائے، گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نیکی کی راہ پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں گامزن فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔ عبرت و نصیحت سے لبریز اور معلومات سے بھرپور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الماس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔